امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَمِنَ الْأَدَبِ مَعَ اللَّهِ فِي الْوُقُوفِ بَيْنَ يَدَيْهِ فِي الصَّلَاةِ وَضْعُ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى حَالَ قِيَامِ الْقِرَاءَةِ۔ اللہ عز الجلال کے ساتھ ادب کا ایک مظہر یہ ہے کہ اللہ عز الجلال کے سامنے نماز کی حالت میں جب انسان کھڑا ہو تو اپنے دائیں ہاتھ کو اپنے بائیں ہاتھ پر رکھے۔ موطا امام مالک کی روایت ہے سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے انہ من السنہ کہ یہ چیز سنت میں سے ہے وَكَانَ النَّاسُ يُؤْمَرُونَ بِهِ وَلَا رَيْبَ أَنَّهُ مِنْ أَدَبِ الْوُقُوفِ بَيْنَ يَدَيِ الْمُلُوكِ وَالْعُظَمَاءِ فَعَظِيمُ الْعُظَمَاءِ أَحَقُّ بِهِ۔ لوگوں کو اس بات کا حکم بھی دیا جاتا اور ساتھ ہی امام مالک بیان کرتے ہیں اور ساتھ ہی امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں وَلَا رَيْبَ أَنَّهُ مِنْ أَدَبِ الْوُقُوفِ بَيْنَ يَدَيْ الْمُلُوكِ وَالْعُظَمَاءِ، اور یہی وہ ادب ہے جو کسی بھی بادشاہ اور عظیم ہستی کے سامنے کھڑے ہونے کا ادب ہے۔ تو جو اس تمام بادشاہوں کا بادشاہ ہے وہ تو زیادہ لائق ہے کہ اس کے سامنے ایسے ہی کھڑا ہوا جائے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھا دیا۔ اس لیے صحیح الجامع کی روایت ہے 3038، سیدنا ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں ثلاث من اخلاق النبوہ، یہ نبوی اخلاق میں سے 3 چیزیں ہیں۔ تعجیل الافطار، افطاری جلدی کرنا یعنی اذان کے ساتھ ہی افطاری کر لینا، وتأخیر السحور، اور سحری کو لیٹ کرنا یعنی جو ہی اذان کا وقت ہو جائے اس کے قریب قریب سحری کھانا، ووضع الیمن علی الشمال فی الصلاة، اور اپنے دائیں ہاتھ کو نماز میں بائیں ہاتھ پر رکھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، ابن حبان کی روایت ہے 7161، ان معشر الانبیاء امرنا ان نؤخر سحورنا ونعجل فطورنا، ہمیں انبیاء کو اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ ہم سحری کو لیٹ کر کے کھائیں اور ہم افطاری جلدی کریں، وَأَن نَمْسِكَ بِأَيْمَانِنَا عَلَى شَمَائِلِنَا فِي صَلَاتِنَا، اور ہمیں اس بات کا بھی حکم دیا گیا ہے کہ ہم اپنے دائیں ہاتھ سے نماز میں بائیں ہاتھ کو پکڑیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو صحابہ کرام کو طریقہ بتایا، صحیح بخاری کی روایت ہے 740 اور موطا امام مالک کی روایت ہے والیوم 1 پیج 159، كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة، لوگوں کو اس بات کا حکم دیا گیا کہ نماز پڑھتے وقت ایک آدمی اپنا دایاں ہاتھ اپنے بائیں بازو پہ رکھے، اور سیدنا وائل ابن حجر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، سنن النسائی کی روایت ہے 889، سنن ابی داود کی روایت ہے 726 اور صحیح ابن خزیمہ کی روایت ہے 480، قلت، میں نے کہا، لأنظرن إلى صلاة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیف یصلی، میں آج ضرور دیکھوں گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کیسے پڑھتے ہیں۔ فنظرت الیہ، میں نے دیکھا، فقام فکبر ورفع یدیہ حتی حازتا بأذنی، میں نے جب دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، انہوں نے اللہ اکبر کہا اور دونوں ہاتھوں کو اپنے کانوں کے برابر لے گئے، ثم وضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسغ والساعد، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دائیں ہتھیلی کو، اپنے دائیں ہاتھ کو اپنے بائیں ہتھیلی اور اپنے بائیں ہاتھ کے جوڑ اور بائیں بازو پر رکھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جو انداز سکھایا ہے جس سے یہ تینوں پہلو غالب آتے ہیں کہ ہاتھ بھی، جوڑ بھی اور بازو بھی، اللہ تعالیٰ نے جو انسان کی خلقت بنائی ہے، جس طرح انسان کو پیدا کیا ہے، اگر اس روایت کی روشنی میں انسان کھڑا ہو تو اس کے یہ ہاتھ بندھے ہوئے نظر آئیں گے، تو وہ وہاں ہی بندھے ہوئے نظر آئیں گے جس کی وضاحت، جس کی صراحت سیدنا طاؤس نے بیان کی ہے، جو سنن ابی داود کی روایت ہے 759۔
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع يده اليمنى على يده اليسرى، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھتے، ثم يشد بهما على صدره وهو في الصلاة، اور نماز کی حالت میں مضبوطی سے اپنے صدر سینے پر رکھ لیتے۔ وائل ابن حجر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، جو صحیح ابن خزیمہ کی روایت ہے 479، صلیت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فوضع يده اليمنى على اليسرى على صدره، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھا، علی صدرہ، اپنے سینہ مبارک پر۔ شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، السنہ وضعہما علی الصدر، سنت یہ ہے کہ دونوں ہاتھوں کو سینے پر رکھا جائے، لأنہ ثبت عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم من حدیث وائل ومن حدیث قبیصہ البطاء عن ابیہ انہ کان یضعہما علی صدرہ علیہ الصلاۃ والسلام، یہ سینے پر ہاتھوں کو باندھنا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے، حدیث وائل میں اور حدیث قبیصہ البطائی جو اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں دونوں ہاتھوں کو سینے پر رکھتے۔ اور طاؤس بن کیسان جو جلیل القدر تابعی ہیں، ان سے مرسل روایت بھی یہ ثابت ہے جو مرفوع روایت کی تائید کرتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سینے پر ہاتھ باندھتے۔ بعض علم کی طرف دعویٰ کرنے والے، بعض ایسے حضرات جو اپنے آپ کو اہل علم کہتے ہیں، اور بعض ایسے حضرات جو علم کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ انسان کو دونوں ہاتھوں کو ناف پر رکھنا چاہیے، اور بعض نے تو ناف کے نیچے رکھنے کی بات کی، لیکن یہ یاد رہنا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو منسوب کی جاتی ہیں احادیث، وہ احادیث صحیح نہیں جن سے استدلال لیتے ہوئے ناف پر ہاتھ رکھنا اور ناف کے نیچے ہاتھ رکھنے کی بات کی جاتی ہے۔ جیسا کہ امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ نے سنن ابی داود میں روایت نقل کی ہے 756، جس میں وہ بیان کرتے ہیں سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، السنہ وضع الکف علی الکف فی الصلاة تحت السرہ، سنت یہ ہے کہ انسان ہتھیلی کو ہتھیلی پر رکھے نماز میں ناف کے نیچے۔ یہ روایت انتہائی ضعیف روایت ہے، کیونکہ اس حدیث کی سند میں جو حدیث کی سند کا دار و مدار ہے وہ عبد الرحمن ابن اسحاق الواسطی ہے، جو کہ ضعیف ہے۔ اسی طرح امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ جو روایت لائے ہیں، جس میں انہوں نے انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت نقل کی ہے، من اخلاق النبوہ تعجیل الافطار وتأخیر السحور ووضعك يمينك على شمالك في الصلاة تحت السرة، افطاری جلدی کرنا اور سحری تاخیر سے کرنا، اور تیرا دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر نماز میں ناف کے نیچے رکھنا۔ یہ روایت بھی موضوع اور من گھڑت روایت ہے۔ اس روایت کا دار و مدار بھی سعید بن ضربی ہے، جو کہ متروک اور شدید مجروح راوی ہے، بلکہ محدثین نے تو اسے من گھڑت روایات بیان کرنے والوں میں شمار کر رکھا ہے۔ اسی طرح ابو خالد عمر بن خالد الواسطی بیان کرتے ہیں، اور انہوں نے اس روایت کو پیش کیا ہے کہ ثلاث من اخلاق الانبیاء صلاۃ اللہ وسلامہ علیہم، تین چیزیں انبیاء کے اخلاق میں سے ہیں، تعجیل الافطار وتأخیر السحور ووضع الکف علی الکف تحت السرہ۔ یہ مسند زید ابن علی میں روایت بیان کی گئی ہے، پیج نمبر 183، جس کا مفہوم یہ ہے کہ نبوی اخلاق میں سے یہ ہے، انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کا طریقہ یہ تھا کہ وہ افطاری جلدی کرتے اور سحری تاخیر سے کرتے، اور اپنے ہاتھ کو ہاتھ پر ناف کے نیچے رکھتے۔ اگرچہ یہ روایت بیان کی جاتی ہے، لیکن علمی دنیا میں اس روایت کا کوئی وزن نہیں ہے۔ یہ روایت باطل اور من گھڑت ہے، کیونکہ یہ ایسی کتاب سے نقل کی گئی ہے جو خود ساختہ اور من گھڑت کتاب ہے۔
اس کا سبب یہ ہے، مسند زید بن علی کے نام سے کتاب زید بن علی بن حسین بن علی بن ابی طالب القرشی الہاشمی کی طرف منسوب ہے، جس میں زید بن علی کو اپنے آباء و اجداد کی سند سے احادیث بیان کرتے ہوئے ظاہر کیا گیا ہے۔ لیکن یہ نسبت جھوٹی ہے، کیونکہ کسی بھی ذریعے سے یہ ثابت ہی نہیں ہو سکا کہ زید بن علی نے ایسی کوئی کتاب لکھی ہو۔ اور یہی ابو خالد عمر بن خالد الواسطی ہے جس نے اپنی طرف سے جھوٹ اور کذب بیانی سے کام لیتے ہوئے اس مجموعے کو مرتب کر کے زید بن علی کی طرف منسوب کر دیا تھا۔ یہاں یہ بات بھی جاننا ضروری ہے، علمی میدان میں کچھ ایسے نام بھی ہیں جن ناموں نے ایسے معاشرے میں علم حاصل کیا اور پروان چڑھے جو خالص کتاب و سنت کی روشنی میں تعلیم دینے والے موجود ہیں اور موجود تھے۔ اور آج اس علمی معاشرے میں ایک شخص اٹھ کے اگر یہ کہتا ہے کہ دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر سینے پر رکھنا یہ مکروہ ہے کیونکہ یہ یہود کا طریقہ ہے، کہنے والے کی بات سن کے تو بہت سارے لوگ متاثر ہوئے اور ہو رہے ہیں کہ یہ کس میدان کی بات ہے اور کہاں سے یہ آواز آ رہی ہے، لیکن شاید کہ ان کے علم میں ہونا چاہیے کہ کسی بھی جگہ سے آواز آنا، اس کی حیثیت کو طے کرنا ہے تو قرآن و سنت کے دلائل سے طے کیا جائے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اگر ایک چیز ثابت ہو گئی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہونا دلیل بن جائے گا۔ دنیا جہان کے اندر علم کی طرف منسوب لوگ اگر اس کے خلاف بات کریں گے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ اور پھر یہودیوں کی نماز کا طریقہ یہ کس کتاب میں لکھا ہے کہ یہودی اسی طرح نماز پڑھتے تھے جس طرح آج سنت کے مطابق نماز پڑھنے والا سینے پر ہاتھ رکھتا ہے، بلکہ یہودیوں کے کھڑے ہونے کی مکمل کیفیت وہ کتابوں میں موجود ہے۔ یہ گردن کا جھکاؤ اور کھڑے ہونے کا مخصوص طریقہ، اس کو اس سنت کے طریقے کے ساتھ ملا دینا یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ یہ ایسے ہی ہے کہ کوئی ہاتھوں کو چھوڑ کر نماز پڑھ رہا ہو تو اس کو کہہ دیا جائے کہ یہودیوں کا طریقہ ہے۔ کوئی شخص مجرد قیام کو ہی یہود کا طریقہ قرار دے دے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ جب سینے پر ہاتھ باندھنے والوں کی دلیل سنت سے ثابت ہے تو پھر یہودیوں کے ساتھ مشابہت ہونا یا نہ ہونا کوئی معنی نہیں رکھتا۔ اور سینے پر ہاتھ باندھنے والے اس مسئلے کو اگر سلف میں سے یا معتبر اہل علم میں سے کسی نے یہودیوں کی طرف نسبت دینے کی کوشش کی ہے، تشبیہ کی ہے، یہ ان کی اجتہادی غلطی ہو سکتی ہے۔ یہ محض ایک بندے کی اس بات کو دیکھتے ہوئے سنت کو نہیں چھوڑا جا سکتا۔ اور سچی بات یہ ہے کہ شاعر نے سچ کہا تھا، وَقَدْ يُنْكِرُ الْعَيْنُ ضَوْءَ الشَّمْسِ مِنْ رَمَدِي وَقَدْ يُنْكِرُ الْفَمُ طَعْمَ الْمَاءِ مِنْ سَقَمِ۔ جب انسان کی آنکھ میں تکلیف ہو تو وہ سورج کی روشنی اسے نظر نہیں آتی، صحیح اس کی آنکھیں چندھیا جاتی۔ جب انسان بخار میں مبتلا ہو تو پھر اسے میٹھا پانی بھی کڑوا ہی لگتا ہے، اور یہ ایک حقیقت ہے۔ وَلَيْسَ يَصِحُّ فِي الْأَذْهَانِ شَيْءٌ إِذَا احْتَاجَ النَّهَارُ إِلَى دَلِيلِ۔ جب انسان دن کے اجالے کی دلیل مانگتا ہو تو پھر اس کے بارے میں کیا کہا جا سکتا ہے؟ کسی صحابی کا نقل کر دینا اللہ کے رسول کی نماز کا طریقہ ہو اور اس کو کسی کے ساتھ مشابہت دے دینا، یہ بہت بڑی جرت ہے۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے کہ داڑھی رکھی جائے؟ آج دنیا میں کتنے لوگ داڑھی کو بڑھاتے ہیں تو اس لیے اس کو کٹوا دیا جائے گا کہ فلاں غیر مسلم نے داڑھی رکھی ہے، اس کی مشابہت ہو رہی ہے۔ یہ ختنہ کرنا سنت ہے کہ آج کتنے عیسائی بھی اس چیز کو اختیار کرتے ہیں سنت سمجھ کر نہیں، اس نظافت کے پہلو کو سامنے رکھتے ہوئے، تو کیا مسلمان اس سنت کو ترک کر دیں گے؟ اللہ ذوالجلال ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق عبادات کو بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے۔